الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
محترم و مکرم معزز ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، آج سے انشاءاللہ تفسیری ویڈیو کے اندر 17ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور 21ویں سورت کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورت الانبیاء ہے، اس لیے کہ اس سورت کے اندر دلائل توحید، دلائل رسالت اور دلائل قیامت کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تقریباً 16 یا 17 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا ذکر موجود ہے اس سورت کے اندر، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ یہ سورت قرآنی ترتیب کے حساب سے جو ہمارے پاس ہند و پاک کے اندر مصحف پایا جاتا ہے، اس سورت کا نمبر 21 بنتا ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 73 ہے، اور بالاتفاق بالاجماع بغیر کسی کے اختلاف کے یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر ٹوٹل 112 آیتیں ہیں اور 7 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے۔ چنانچہ اس سورت کے اندر سب سے پہلی آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس سورت کی سب سے پہلی آیت جو ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو لوگ آخرت بیزار ہیں۔ کیوں کہ جو لوگ آخرت بیزار ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر اس کے اندر کوئی بھلائی پائی جائے یا نہ پائی جائے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، کیونکہ جب اس کو آخرت سے ڈر ہی نہیں ہے، آخرت پر ایمان اور ایقان ہی نہیں ہے اس کو، تو وہ ڈرے کس بات سے؟ آخرت پر ایمان ہوگا تو وہ ڈرے گا اس بات سے کہ اگر ہم نے یہاں کچھ غلطی کی، کچھ کمیاں کیں، یا کسی کو پریشان کیا، کسی پر ظلم کیا، کسی پر حد سے آگے بڑھے ہم، تو اس کا حساب آخرت میں ہمیں دینا ہوگا۔ لیکن جب انسان آخرت سے بیزار ہو جائے، آخرت پر یقین ہی نہیں رکھے گا، تو سمجھیں پھر اس کے لیے کیا ثواب والا کام ہے، کیا عذاب والا کام ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ لگا ہے، اور حال لوگوں کا یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں۔ یہاں پر حساب قریب آ گیا سے مراد قیامت قریب آ گئی ہے، اور یاد رکھیں سلسلے میں قیامت 2 طرح کی ہیں، ایک کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں اور ایک کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس وقت ساری کی ساری مخلوق فنا ہو جاوے گی، تو اس وقت جو قیامت قائم ہوگی اسے قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور ہر انسان جب شخصی موت مرتا ہے، یعنی جو انسان مر چکا ہے، اس کی قیامت موت سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی قیامت کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں۔ تو یاد یہاں رکھنا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے،
یا تو اس لیے اگر مراد قیامت کبریٰ لیتے ہیں تو چونکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ میں سے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کم و بیش میں سے 1,23,999 انبیاء اور ان کی امتیں گزر چکی ہیں، جبکہ ایک نبی جو آخری ہیں جن کو لگانے کے بعد 1,24,000 کی گنتی مکمل ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے آئے ہیں، گزرے نے وہ آ چکے ہیں، اور یہ واقعہ جس وقت نزول و اس آیت کو، اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر حیات سے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ امت جو ہے آخر الامم ہے، یہ بالکل آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں، اس کے بعد صرف قیامت ہی قیامت ہے، اس لیے قیامت قریب آ گئی ہے۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اس کا، چونکہ آدمی کی موت کبھی بھی سر پر لگی رہتی ہے، بالکل قریب ہے، موت کا وقت کب آ جائے کب چلا جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اب موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے، قیامت بھی قریب آ چکی ہے، چاہے قیامت صغریٰ ہو یا قیامت کبریٰ، اس کے باوجود حال یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں قیامت کی تیاری کرنی چاہیے تھی، موت کی تیاری کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ اگرچہ یہ آیت کا نزول ہوا ہے اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اندر مشرکین تھے، ان کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہی حالت آج کے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے کہ دنیا کی رونق میں اور دنیا کی چمک دمک کے اندر اس طرح مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو آخرت کی اور اپنی موت کی کوئی لگی ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہمیں اعراض کرنا چاہیے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جو کوئی بھی ان کے پاس نصیحت آتی ہی نہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی آیات آتی ہیں، تو اس کا حق یہ تھا کہ اس کو غور سے سنتے، سمجھتے اور اس پر ایمان لاتے، پھر اس پر عمل کرتے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ اس کو کھیل کود میں ہنسی کرتے ہیں، اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس کا ٹھٹا کرتے ہوئے یوں ہی اڑا دیتے ہیں، لاپرواہی سے برت دیتے ہیں۔ یہ حال تو مشرکین کا ہے، لیکن مؤمنین اگرچہ ان کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، اگرچہ ان کا ٹھٹا نہیں کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے اور آپ کے دور کے جو مسلمان ہیں لاپرواہی ضرور برتتے ہیں، سادی اعراض، عنادی اعراض تو نہیں ہے لیکن سادی اعراض ضرور پائی جاتی ہے، لہٰذا ہم مؤمنین کو اور ہم مسلمانوں کو اس سے بھی بچتے رہنا چاہیے۔ لاہیۃً قلوبہم، ان کے دل جو ہے غفلت میں ہیں، بالکل اس طرح سے سنتے بالکل غفلت میں ہیں، ان سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد ان کے علاوہ جو ظالم حضرات ہیں، جو کافر حضرات ہیں، مشرکین حضرات ہیں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں، اس طرح سے کہ ایک کے کان سے دوسرے کے کان میں آواز جاوے، اس کے علاوہ کوئی سن نہ سکے، چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق۔ اس وقت کے کفار مشرکین کی بات ہو رہی ہے، اور سرگوشیاں کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں هل هذا الا بشر مثلکم، بھائی یہ جو تم اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اپنے رسول ہونے کا مدعی ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے، جس طرح تم کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، سوتے جاگتے ہو، بازار میں جاتے ہو، اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے، سب چیز کرتے ہیں، تمہاری ہی طرح تو ہیں،
یہ تو انسان ہے۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ تمہاری طرح انسان ہے اور یہ تو بس جادوگر ہے، ان کی باتوں کے اندر جادو ہے، اور پھر بھی تم ان کی طرف چلے آ رہے ہو۔ اس طرح سے کفار اور مشرکین سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرگوشی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً مطلع فرمایا، باخبر کیا، ہوشیار کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے کہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو قرآن کی اس آیت کے اندر یوں ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سرگوشی کرنے والوں سے، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، میرا پروردگار جو ہے آسمانی باتوں کو بھی جانتا ہے، زمینی باتوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تم کتنوں چپکے چپکے سے باتیں کرو، کتنی ہی گپت اور مخفی طریقے پر آپ بات کریں، اللہ تبارک و تعالی تو سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والے، تم کسی بھی طرح سے بچنے والے نہیں ہو۔ اور یہ ظالم جو کفار تھے صرف یہی نہیں کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم انسان ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، جادوگر ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، بلکہ پریشان کرنے والی باتیں ہیں یہ، جو ان کے خوابوں کے گٹھر ہیں، یعنی ان کو جو خواب میں باتیں آتی ہیں وہ انہی کو لوگوں کے سامنے صبح بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ بلکہ اس پر بھی صبر نہیں ہوا ان ظالم کو، تو ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بل افتراہ، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بھی باتیں نہیں ہیں، یہ تو اپنے من سے گھڑ لیے، یعنی یہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے من سے کلام کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کلام آیا ہے۔ پھر ان ظالموں کو خیال آتا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان پلے بڑے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو یہ بہتان اور یہ تہمت لگانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کار آمد نہیں ہوگا، اس لیے فوراً بات کو پلٹتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے گڑھا نہیں ہے، بل وہ شاعر، بلکہ ان کی بات شاعرانہ ہے، یہ شاعر ہیں، ان کے ایک دوسرے سے کلام جو ہے موزون ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے متشابہ ہیں، اس لیے یہ ایک آیت دوسری آیت سے ملتی جلتی، اس لیے وہ شعر کہہ رہے ہیں، شاعر ہیں کہہ دیا۔ اور پھر اس کے بعد فلیأتنا بل و شاعر فلیأتنا بآیت کما ارسل الاولون، جب اتنا بھی ہو گیا تو پھر کہتے ہیں اچھا چلو بھائی ہم مان لیتے ہیں، تو کہو نا اس سے، اگر چلو شاعر بھی نہیں ہے، اس نے جھوٹ بھی نہیں باندھا، اگر واقعتاً یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ہم پیغام لے کر آئے ہیں، تو ان سے کہو نا فلیأتنا بآیت کما ارسل الاولون، جس طرح پچھلے لوگ دلائل دے کر بھیجے گئے تھے، معجزات دے کر بھیجے گئے تھے، یہ بھی کوئی معجزہ ہم کو دکھلا دے بھی ہم نبی مان لیں گے۔ اور سامعین یاد رکھیں، ان کفار نے جو یہ بات کہی تھی، یہ اس لیے نہیں کہی تھی کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ پیش کر دے تو وہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ عناد تھا، ضد تھا، کفر تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بے شمار معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی ظاہر کر دیے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا۔ تو یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہو ان سے کہ کوئی معجزہ لے آویں۔ بات اگر ایسی ہے تو اس معجزے کا اس کا سوال اس طرح سے اس لیے کہا کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی لائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضا کا معجزہ تھا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس بات کا معجزہ تھا کہ وہ اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے معجزات تھے، تو اس طرح کے معجزات کا مطالبہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس مطالبے کا جواب یہ دیا، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون، کہ ان سے پہلے بھی بہت ساری بستیاں ایسی تھیں جن کے باشندوں نے، جن کے باسیوں نے اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے وقت کے پیغمبر اور وقت کے نبی و رسول سے معجزات کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے جب اس نبی کے ہاتھ پر معجزے کو ظاہر کر دیا تب بھی ان بستی کے لوگوں نے انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ایمان نہیں لایا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، یہ جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مطالبتی معجزے کا، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ ظاہر سی بات ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو جس طرح ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا، پھر ان کو بھی ہلاک کرنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ ابھی یہ نہیں ہے، حال یہ ہے، مقتضا اور قدر یہ ہے کہ ان کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا ہے یکساں طور پر، اسی لیے ان کے مطالبے کے مطابق ان کو معجزہ نہیں دیا جا سکتا۔ ورنہ اگر صرف معجزے کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی معجزات ظاہر ہو چکے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں واقعتاً اللہ کے رسول ہی ہیں، کوئی اپنی طرف سے بات اور جھوٹا دعویٰ نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد اور چونکہ ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ تو انسان ہیں اور انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی جواب دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر بات ایسی ہے تو اب تک جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ہیں، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، ہم نے تمام لوگوں کو بشر میں سے مردوں کو بھیجا ہے، یعنی عورتوں کو نہیں، بشر ہی بھیجا ہے، اور بشر میں سے بھی مردوں کو ہی بھیجا ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں کوئی فرشتہ نہیں تھا، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام بشر میں سے تھے اور مردوں میں سے ہی تھے۔ اگر تم کو اس بات پر یقین نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو جو لوگ جاننے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے، اہل کتاب سے جا کر کے تم پوچھ لو، ان سے وہ بتا دیں گے۔ کیونکہ اگرچہ وہ لوگ بھی تورات کو نہیں مانتے تھے، انجیل کو نہیں مانتے تھے، لیکن چونکہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ علماء یہود اور علماء نصرانی، جو عیسائیوں کے علماء انجیل ہیں اور علماء تورات ہیں، ان کے معتقد تھے، ان سے اعتقاد رکھنے والے تھے، تو اور انہوں نے یہ جو کہا کما ارسل الاولون، جیسے پہلے لوگ بھیجے گئے تھے، ویسے پہلے لوگوں کے ساتھ معجزہ آیا تھا، اسی طرح ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی معجزہ آ جاوے۔ اس طرح کی جو بات کر رہے ہیں تو انہی کے مشوروں سے، انہی کے بتائے وہ کی وجہ سے تو اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں کہ جاؤ ان سے یہ بھی پوچھ لو، چونکہ تم لوگ یہ اہل کتاب میں سے ہو اور اہل کتاب میں جو ہے انبیاء آتے جاتے رہے ہیں، تو تم بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے میں جو انبیاء آتے تھے وہ انسانوں میں سے ہوتے تھے یا کس میں سے ہوتے تھے؟ تو یہ سوال ان سے کرنے کو کہا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کا ایک یہ بھی تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا کہ بھائی یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں چلتا بھی ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دیا اگلی آیت کے اندر، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کہ جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ہیں وہ ہم نے بشر میں سے مردوں کو بھیجے ہیں، اور جتنے بھی جن سے بشر میں سے مردوں کو بھیجے ہیں ہم نے کسی کو ایسے جثے والا، ایسا جسم والا نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو، بلکہ ہر ایک نبی کھانا کھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اور یہ لوگ جو نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ، جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا انتظار کر رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، موت ہو جائے گی ان کی، اور یہاں سے انتقال فرما جائیں گے، اس دار فانی سے دار جاودانی کی طرف کوچ کر جائیں گے، تو ان کی نبوت ختم۔ یہ کیسی نبوت ہے بھائی؟ جو مر جائے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کے بارے میں کہا کہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے آخر کار ان کو بھی موت آئے، وہ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ بھائی کوئی بھی بشر، خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آتا، اپنا وقت مقرر کرنے، اپنے وقت مقررہ کو مکمل کرنے کے بعد، پورا کرنے کے بعد آخر کار اس دنیا سے، اس دار فانی سے دار جاودانی کی طرف سے کوچ کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اس کا بھی اشارہ کر دیا۔ اور اس سے پہلے جو ہے میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، اس آیت سے مفسرین نے اور علماء کرام نے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ جو آدمی نہیں جانتا ہے
اس شخص کے اوپر جاننے والے کی تقلید کرنا لازم ہے۔ کل قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے، اس لیے شریعت کے اس حکم پر اور شریعت کے اس پیغام پر ہم عمل نہیں کر سکے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو ان لوگوں سے آپ معلوم کریں جو لوگ اس کا علم رکھتے ہیں، جن لوگوں کو شریعت کے علم سے واقفیت ہے۔ اسی سے علماء کرام نے تقلید کو بھی واجب اور لازم قرار دیا کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس کو جاننے والوں سے پوچھ کر کے عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، یہ بھی فرمایا کہ ہم نے جو ان انبیاء کو بھیجا تھا اور ان رسولوں کو بھیجا تھا، پہلے جب ان رسولوں کے مکذبین یعنی تکذیب کرنے والوں یعنی ظالموں، کافر اور مشرکوں اور انبیاء کے درمیان جب مقابلہ ہوا، اول تو وہ غالب آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فتح و نصرت کا جب وعدہ کیا ان سے، اور یہ وعدہ کیا کہ ہم تم کو نجات دیں گے، ہم تم کو ان سے بچائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اسی کی طرف اشارہ کیا ثم صدقناہم الوعدہ، اور ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جو وعدہ ہم نے کیا تھا اس وعدے کو سچ کر دکھلایا۔ فانجیناہم ومن نشاء، پھر ہم نے ان انبیاء کو اور جس کو ہم نے چاہا ان کو نجات دے دیا، واہلکنا المسرفین، اور جو لوگ حد سے بڑھنے والے تھے، یعنی یہ معجزات کو دیکھ لینے کے بعد بھی جس نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا، یا جو بھی انبیاء کے خلاف ورزی کی جنہوں نے، ان تمام کو ہم نے جو ہلاک کر دیا۔ اے مکہ والو تم بھی ہوشیار ہو جاؤ کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو بطور احسان کے احسان جتلانے کے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ اس کے اندر تمام طرح کے احکامات ہیں، تمام طرح کے پند و نصائح ہیں، اور بھی تمام چیزیں آپ کی ہدایت کے سامان وغیرہ ہیں، اس کے ذریعے سے تم کتاب میں یہ حاصل کرو۔ ایک مطلب یہ ہے، اور بعض مفسرین نے اس کا یہ بھی مطلب لکھا ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے تمہاری شہرت ہوگی، یعنی اس قرآن کو تمہاری زبان کے اندر، تمہاری مادری لینگویج کے اندر اس قرآن کو اتارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کی برکت سے تم شہرت یافتہ ہوگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عرب کو پوری دنیا جانتی ہے، یہ قرآن ہی کی بدولت ہے جو آج عربوں کو اتنی عزت ملی ہے، اور قرآن ہی کی بدولت ہے کہ ان کی عربی زبان کو انٹرنیشنل زبان بھی کہا گیا، جس طرح انگلش زبان کو انٹرنیشنل زبان وغیرہ کہا گیا ہے، تو اس طرف بھی بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے۔ بہرکیف جتنی باتیں ابھی آپ کے سامنے آئی ہیں ان تمام باتوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھائیں اور کوشش کریں کہ جو بھی بات آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلغوا عنی ولو آیا کیا اپنے آپ کو مصداق بناتے ہوئے لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں، اور جو باتیں اس پر آئی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اخیر میں ایک بار ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھیں، سورۃ الانبیاء مکیہ، سورۃ الانبیاء مکہ میں نازل ہوئی، وہی 112 آیۃ و7 رکوعات، اور اس سورۃ انبیاء کے اندر 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں، یعنی اور یہ سورۃ انبیاء 112 آیات اور 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ لگا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، جو کوئی بھی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نئی آتی ہے تو بس اس کو وہ سنتے ہیں اس حال میں کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں،
اس حال میں درا حالیں کہ ان کے دل غفلت میں ہوتے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو لوگ ظالم ہیں یعنی کفار و مشرکین چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں۔ حل ھذا الا بشر، اور کفار و مشرکین نے چپکے چپکے سرگوشی کی اس بات کی، حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ بھائی یہ شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری طرح انسان ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح انسان ہے، تمہاری ہی طرح انسان ہے، کچھ اور بات تو ہے نہیں ان کے اندر۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم دیکھتے بھالتے ہوئے بھی جان بوجھ کر جادو کے پاس جاؤ گے یا جادو کے پاس آؤ گے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ بھائی تمہاری طرح انسان ہے یہ، تو پھر تم ایسا کیوں کر دے، کیوں محمد رسول اللہ کے پاس جاتے ہو؟ اس طرح سے ظالم لوگ سرگوشی کرتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکتے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پروردگار جانتا ہے ان باتوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور ان باتوں کو بھی جو زمین میں ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، ان ظالموں نے صرف یہی نہیں کہ سرگوشی کی، صرف ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا بلکہ یہ ان کے خواب کا گٹھر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہا بلکہ اس نے اس کو جھوٹ گڑھ رکھا ہے اس نے، بلکہ وہ تو شاعر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، پس چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نشانی دے کر بھیجے گئے تھے پہلے لوگ، یعنی پہلے انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں آگے، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، ان سے پہلے بہت سے گاؤں والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جنہوں نے ایمان نہیں لایا، ان گاؤں والوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے ایمان نہیں لایا۔ افہم یؤمنون، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے صرف اور صرف مردوں ہی کو وحی دے کر بھیجا ہے، یعنی ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ صرف مردوں ہی کو، جن کو ہم وحی دیتے تھے ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو تو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، وما جعلناهم جسدا لا يأكل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، اور ہم نے ان انبیاء کو ایسا جسم نہیں دیا جو کھاتے نہ ہو اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفین، پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو سچ کر دکھلایا، اور پھر ہم نے ان انبیاء کو اور اس شخص کو جس کو ہم نے چاہا نجات دی، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یقیناً اے کفار مکہ، یقیناً ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم اب بھی نہیں سمجھتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.